بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب غامدی صاحب کا یہ چھوٹا سا بیان ہے، یہ آپ سنیے، پھر میں تبصرہ دیتا ہوں۔ جناب، یہ دنیا کی زندگی یہ کیسے برتنی ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس میں کیا نظام بنانا ہے، یہ عقل دے کے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس پچھلے 200 سال میں لوگوں نے مذہب کے پورے تصور کو الٹ دیا اور لوگوں کو یہ کہا کہ مذہب تمہاری اس دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، مذہب آپ کی آخرت کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہے کہ وہ کیسے سنورے گی۔ دنیا کو سنوارنے کے لیے آپ کو عقل دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنہوں نے عقل استعمال کیا ان کی دنیا سنور گئی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے دین۔ دنیا سنوارنے کے لیے عقل اور آخرت سنوارنے کے لیے دین۔ کہتے ہیں پچھلے 200 سال میں لوگوں نے مذہب کے پورے تصور کو الٹ دیا۔ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ مذہب تمہاری اس دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، مذہب آخرت کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہے کہ آخرت کیسے سنورے گی، انسان کو آخرت کیسے سنورے گی۔ دنیا کو سنوارنے کے لیے آپ کو عقل دی گئی، عقل۔ جنہوں نے عقل استعمال کی ان کی دنیا سنور گئی، اور ہم مذہب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، مذہب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ غامدی صاحب کا بیان۔ غامدی صاحب جیسے مفکر مدبر سے ایسی امید نہ تھی کہ دین صرف آخرت سنوارنے کے لیے ہے، دنیا عقل پر چلے گی۔ دین آخرت سنوارنے کے لیے، دنیا عقل پر چلے گی۔ عقل تو جناب ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے حقیقت کو پہچاننے کا۔ دنیا میں فزکس کے قوانین چل رہے ہیں، فزکس کے قوانین چل رہے ہیں، اشیاء کائنات اس سے بندھی ہوئی ہیں۔ انسان نے عقل استعمال کر کے انہیں مسخر کیا، انسان نے عقل استعمال کی، انہیں مسخر کیا۔ آج یہ سائنسی ترقی اسی کی مرہون منت ہے۔ اس کائنات میں فزکس کے قوانین کا راج ہے، اور یہ قوانین انسان نے نہیں بنائے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ورک آف گاڈ، اللہ کا کیا ہوا کام اس کائنات میں۔ اسی طرح اللہ نے اپنی کتاب میں جو احکامات دیے ہیں وہ ہیں ورڈ آف گاڈ، ورڈ آف گاڈ۔ یہ کتاب دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، دنیا جانتی ہے اس کے بارے میں۔ اس میں انسانیت کی فلاح کا درس ہے۔ دیکھیں، روس کا ایک مفکر فلاسفر کاؤنٹ لیوٹا لسٹائی اس کتاب قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ کتاب قرآن عالم انسانیت، مین کائنڈ، فار ہول مین کائنڈ، عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، بہترین ہے۔ اس میں تہذیب ہے، شائستگی ہے، تمدن ہے، معاشرت ہے، اور اخلاق کی اصلاح کے تمام پہلو اس میں موجود ہیں۔ اگر صرف یہ کتاب ہی دنیا کے سامنے ہوتی اور کوئی دوسری کتاب نہ ہوتی، صرف یہ کتاب، اور نہ کوئی ریفارمر ہوتا، صرف کتاب ہوتی، نہ کوئی دوسری کتاب اور نہ کوئی ریفارمر بھی نہ ہوتا، تو یہ عالم انسانی کی فلاح کے لیے کافی تھی، عالم انسانی کی فلاح کے لیے کافی تھی۔ لائٹ آف ریلیجن اس کی اپنی کتاب ہے، لائٹ آف ریلیجن، پیج نمبر 148۔ اگر اہل فکر اس کی رہنمائی میں نہیں چلے، اگر چلتے تو آج انسانیت اپنی معراج کو چھو رہی ہوتی، انسانیت اپنی معراج کو چھو رہی ہوتی۔ غامدی صاحب، سائنسی ترقی بہت آگے نکل گئی ہے، انسانیت بہت پیچھے رہ گئی، سسکتی ہوئی رہ گئی، پیچھے گھسٹتی ہوئی، زخموں سے چور چور۔ یہ ورڈ آف گاڈ کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی ترقی کر گئی ہوتی اگر اس کی رہنمائی میں چلے ہوتے۔ برما کے لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا جو برما کے لوگوں کے ساتھ ہوا، جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ظلم ڈھایا، یہ انسانیت ہے۔ یہ فلسطین میں جو کچھ ہوا یہ انسانیت ہے، انسانیت ترقی کر رہی ہے،
انسانیت بہت پیچھے رہ گئی بھائی. آپ کو کیا پتا، آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے جو بھاشن مارتے رہتے ہیں. ذرا باہر نکل کے دیکھیں. غربت سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. دین کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں. یہ میں آج کھل کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے اس بیان سے کھل کر سامنے آ گیا. آپ کو نہیں پتا کہ دین کیسے کہتے ہیں. زیادہ نہیں، میں صرف ایک آیت رکھوں گا. بہت ساری رکھ سکتا ہوں، لیکن میں ایک ہی رکھوں گا یہاں پر. پتہ لگ جائے کہ دین کہتے کس کو ہے. قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. کہتا ہے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، ایمان والے اور عمل صالح والے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے جو تم میں سے لوگ ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے لیستخلفنہم فی الارض، کہ زمین پر تمہیں اقتدار لازمی عطا کر کے دے گا. زمین پر دین زمین پر قائم ہوگا. دیکھیں آپ، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، بالکل اس طرح سے جیسے پہلوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین عطا کرتا رہا، استخلاف فی الارض عطا کرتا رہا. ولا یمکنن لہم دینہم، اور تمہارے دین کو زمین پر اس طرح مضبوط کر دے گا، یعنی حکومت قائم کرا دے گا. دین قائم کرا دے گا مینز حکومت قائم کرا دے گا. ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، وہ دین جو اللہ نے راضی کیا ہے، جس سے اللہ راضی ہے تمہارے لیے، جو اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے، جو اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے، وہ دین. اور کیا کرے گا؟ ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور پھر جب دین نافذ ہو جائے گا تو پھر خوف بدل جائے گا امن میں. تمہارے لیے اس خوف کو بدل دے گا امن میں. دیکھا جناب، یہ ہے دین، اور دین کا قیام کہاں پر؟ زمین پر. یہ ہے جناب یاری 24 کی 55. 24 کی 55. دیکھا جناب غامدی صاحب کہ دین کہاں نافذ ہوتا ہے؟ دنیا میں. دین دنیا میں نافذ ہوتا ہے. یہاں یہ دین ہے، قوانین. اس دین کی تعریف یہ ہے کہ یہاں قوانین اللہ کے نافذ کرتا ہے انسان. یہاں دنیا کے اندر دین اللہ تعالیٰ کے قوانین اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یعنی وہ دین کا ضابطہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نافذ انسان کرتا ہے. جبکہ آخرت میں قوانین بھی اللہ تعالیٰ کے ہوں گے اور نافذ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، نفاذ بھی اس کی طرف سے ہوگا. یہ فرق ہے. دین یہاں بھی ہے، دین وہاں بھی ہوگا. یہاں دین ہے اللہ تعالیٰ کا قوانین کی شکل میں، نافذ کرے گا انسان زمین کے اوپر. وہاں قوانین بھی اللہ کے اور اس کا نفاذ بھی اللہ کی طرف سے. یہ فرق ہے. آیا سمجھ میں دین کیسے کہتے ہیں؟ آپ جن کی مثال دے رہے ہیں، مثال رکھی نا آپ نے، کمپیئر کر رہے ہیں آپ. جن لوگوں کی مثال دے رہے ہیں انہوں نے اللہ کے فزکس کے قوانین کو فالو کیا، اس کے نتائج پائے سائنسی ترقی کی شکل میں. ٹھیک ہو گیا؟ اور مقابلے پر جن لوگوں کو آپ نے رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ انہوں نے فزکس کے قوانین پر توجہ دی، اور اللہ کے کلام کا تو انہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے. یہ تو کسی اور کے کلام پر چل رہے ہیں. لہٰذا یہ تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ان کی تو وہ حال ہے. ان کا تو یہ حال ہونا ہی تھا. مثال آپ کدھر دے رہے ہیں؟ ان کا تو یہی حال ہونا تھا. ان کے پاس تو نہ دین ہے نہ دنیا ہے، نہ یہاں کے فطری قوانین کو فالو کیا، اور وہ اللہ کا دین تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ تو مذاہب ہیں ملا کے بنائے وہ سارے کے سارے. لہٰذا ان کا تو یہ حال ہونا ہی تھا. آپ کمپیئر کدھر کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. چلیے ختم کرتا ہوں. والسلام.